تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم، آقا نامدار، حبیب پروردگار، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر ارب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر برہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت، عالی مرتبت، مربی، محسنی، استاذی، والدی، مرشدی، حضرت قبلہ ابا جی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب سادات، عظیم علمی روحانی شخصیت حضرت قبلہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، دور و نزدیک سے محبتیں لیے حاضر ہونے والے معزز محترم بھائیوں، اسلامیان پاکستان، شہدائے کربلا کی یاد میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں اور آپ آج یہاں جمع ہیں۔ جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ سواد کریائے غربت میں ہر لحظہ موسم بدلتا ہے، سواد کریائے غربت میں ہر لحظہ موسم بدلتا ہے، کبھی سائے سے آنچ آئے، کبھی ٹھنڈی ہوا کاٹے، جسے گھر بلا کے اجنبی بن جائیں گھر والے، وہ دشت کربلا میں حق پرستی کی سزا کاٹے۔ آج میں اور آپ جس شخصیت کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں، وہ شخصیت دنیا پہ ایک ہی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں نے خدا ہونے کا اعلان کیا، جھوٹے دعوے کیے، لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے، مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کل ایک شخص نے کیا، کوئی کہتا میں مہدی ہوں، کوئی کہتا میں نبی ہوں، کوئی کہتا میں رب ہوں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی گھر لٹائے تو دعویٰ کرے، کوئی بچے پٹوائے تو دعویٰ کرے، جو تیروں پہ تیر کھائے تو دعویٰ کرے، جو ہلکے اصغر پہ چلتا ہوا تیر دیکھے اور پھر بھی ہاتھ پھیلا کے کہے ربنا تقبل منا، میرے مالک یہ قربانی بھی قبول کر دے۔ جوان علی اکبر کا لاش کندھوں پہ اٹھائے اور پھر خیموں کے قریب رکھ کے کہے مولا یہ قربانی بھی قبول کر دے۔ جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے اسے کربلائیں ہی راس۔ حضرت امام حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکروں کی خوشبوؤں سے آج پوری دنیا مہک رہی ہے، اور جو قبلہ شاہ صاحب فرمایا کہ جو اس کا ہو جاتا پھر اسے مرنے نہیں دیتا، ورنہ ہم اپنے سکوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا کہا مشتاق یوسفی نے کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی، لیکن نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں، نہ حسین ابن علی کی قبر پرانی ہوئی۔ محبتوں کے پھول چڑھ رہے ہیں، آنسوں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے، گلی گلی ان کا تذکرہ ہے، گھر گھر ان کی باتیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، ذرا اپنی آواز کو زور سے کہو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے
چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کر رہے ہیں، ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ حسین تیری عظمت کو سلام، وہ ہماریہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا جتنی مصیبتیں آئی تھی کربلا میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم بندوں کا امتحان لیتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی پھل لیتے، کبھی جانیں لیتے، کبھی زندگی کا سرمایہ لے لیتے، کبھی خوف طاری کر کے امتحان کرتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی نام ہی امتحانوں کا ہے۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں آگ، سونا پر کیا جانتا ہے نال اگاں دے لگ، جو جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا، اتنی بڑی پرکھ میں ڈالا جائے گا۔ آقا کریم اسی لیے فرمایا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں ہیں، تو جتنی پرکھ زیادہ ہوگی، جتنے دکھ زیادہ پہنچیں گے اتنا نکھار زیادہ ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ قتل کر دیے گئے اور ان کا مسئلہ بنا دیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، حضور کی چشمان سے آنسو بہ رہے، پٹی سر پہ بندھی ہوئی تھی اور وہ بڑا سخت دن تھا حضور پر، اور حضور نے اس کے باوجود فرمایا اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہو، اس کے دل کی طرف اور اس کے دل کی آگ کا اگر خیال نہ ہو تو میں اس کے لاش کو یوں ہی بے گرو کفن پڑا رہنے دوں، اور اس کو نہ کفن دوں نہ اس کو دفن کروں، بلکہ جانور آ کے اس کے جسم کی بوٹیاں نوچ لیں اور اللہ کے حضور اس انداز کے اندر پیش ہو، مرنے والے کی جتنی تذلیل زیادہ ہو، دنیا کی نظر میں جس کو تذلیل کہتے ہیں، اللہ اتنا ہی مرتبہ زیادہ دیتا ہے۔ فرمایا مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ ہے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں کفن دفن کا انتظام نہ کرتا، یوں ہی جانور نوچ کے لے جاتے۔ یہ حضور نے فرمایا، لیکن وہ منظر جو حضور وہاں جا رہے تھے وہ کربلا میں حسین کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر، یاری دیکھو اور امتحان دیکھو، تو جتنا بڑا شخص ہوگا اتنا امتحان بڑا ہوگا۔ یاری تیری سونا اور آزمائشاں تیریاں آگ، سونا پر کیا جانتا ہے نال اگاں دے لگ۔ حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان کی جس بھٹی میں گزارا گیا، امتحان لیا جاتا ہے، کبھی مال کا امتحان، گھر دے دے، زر دے دے، اب سامان ہے وہ بھی دے دے، ایمان رکھ لے یا جان رکھ لے، امتحان ہوتے ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، کبھی بدن چھڑایا جا رہا، اللہ اکبر، کبھی ان سے بیوی بچے دور کیے جا رہے، کبھی اولاد کی گردن پہ چھری رکھنے کا کہا جا رہا ہے، اور کبھی کہا کہ اب اپنی جان کو بھی رائے خدا میں سپرد کرو۔ دیکھ لو امتحان ہوا کرتے ہیں، ڈیٹ شیٹ بنتی ہے اور 10-15 دن کے اندر امتحان مکمل ہوتا ہے، آج یہ پیپر کا دوسرا پیپر، اگر درمیان میں ایک دن کا وقفہ نہ ہو تو احتجاج ہوتا ہے طلباء کی جانب سے کہ یہ تو زیادتی ہے، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ایک دن کا درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے۔ کربلا امتحان کے اندر ایک دن میں ایک پیپر دیا جاتا ہے، یہی اصول رہا ہے، لیکن کربلا میں یہ اصول بدل گیا، سارے امتحان ایک کربلا امتحان میں حسین ابن علی سے لیے گئے، خوف کا امتحان بھی وہاں تھا، بھوک کا امتحان بھی وہاں تھا، پیاس کا امتحان بھی وہاں تھا، بچے بھی وہیں کٹ رہے تھے، جوان کی جوانی بھی وہیں لٹ رہی تھی، اور اپنی جان کو اس کی راہ میں سپرد کرنے کی بات وہیں کر رہی تھی، اور خیمے بھی وہیں چل رہے تھے۔ ایک امتحان گاہ میں سارے امتحان لے گئے، لیکن حضرت امام علی مقام اس امتحان کے اندر اس ڈیٹ شیٹ پہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کوئی وقفہ ڈال لیتے نہیں، جب آخری امتحان دے دیا، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، 33 زخم تلواروں کے ہیں، 34 گھاؤ نیزوں کے ہیں، 113 زخم تیروں کے ہیں، آپ کا پیراہن جب اتارا گیا تو 113 اس کے اندر سوراخ تھے تیروں کے، اور ایک کتاب میں آتا ہے ہزاروں تیر آپ کے جسم سے پیوست ہوئے، اتنے زخم جسم پہ ہیں، گھوڑے کی زین پہ سے جب فرش زمین پہ گرے، کربلا کی زمین ہلنے لگی، کائنات کے اندر کوہرام مچ گیا، پھولوں کی بھی چیخیں نکل گئی، عرش مولا بھی تھرانے لگا۔ مالک نے فرشتوں کو کہا ذرا زمین کی طرف جھانک کے اس منظر کو تو دیکھو، تم دیکھ تو سکتے نہیں لیکن دیکھ لو، تم کہتے تھے انسان کو بنائے گا مالک، اس کو خدمت دے رہا ہے، اس کو نیابت کا تاج دے رہا ہے، بلا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، یہ تو فساد کرے گا، یہ تو شر مچائے گا دنیا پر۔
اے فرشتوں ذرا اس منظر کو دیکھو، بتاؤ تمہارے سینے میں باپ کا پیار دیا ہوتا، پھر جوان اکبر کا لاش تمہارے سامنے تڑپتا، معصوم کے حلق میں تیر تمہارے سامنے پیوست ہوتا، میں دیکھتا تم کیسے صبر کرتے۔ ذرا میرے بندے کی صداقت کو دیکھو، گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ گرے کائنات پہ وحشت آئی ہے، لیکن حسین ابن علی جلدی جلدی سمت قبلہ معلوم کرنے لگے۔ اللہ اکبر! حسین ابن علی نے جب سمت قبلہ معلوم اپنے گمان میں کر کے کربلا کے ریگزار میں سجدے میں سر رکھا تو آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور اقبال پڑھتا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر۔ حسین ابن علی سب کچھ لٹانے کے بعد سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم رضن بک رائک صبرا علی فلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ اکبر لٹ گیا، اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا، عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں، سکینہ رو رہی ہے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، میرا گھر اجڑ گیا۔ لا الہ پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ یہ سب آگے آ گئے، کربلا کے ریت کے ذرے آگ بنے ہوئے ہیں، پیاسے شہید ہو گئے، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، عجیب منظر ہے، دھول اڑ رہی ہے، کربلا کا ریگزار ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، زخم سے خون بہ رہا ہے، نیزے جب جسم کے اندر پیوست ہیں، جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے تیروں جسم میں گڑ گئے۔ بھائی کرنا چاہیے تھا لیکن ہاتھ اٹھا کہتے ہیں اللہ سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ تیرے راہ میں دے دیا، یہ سب سے چوکھٹ پہ ہے، میں سب کچھ دینے کے باوجود پھر بھی راضی ہوں، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی راضی ہوا ہے یا نہیں؟ میرا یہ امتحان قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا؟ امتحان دینے کے بعد فخر نہیں پیدا ہوا کہ میں نے اتنا کچھ تیرے راہ پہ لٹا دیا۔ ہم تو چند دن راہ دین پہ نکلے اور پھر بعد میں کہتے ہیں لوگ میں تو شب و روز محنت کرتا ہوں، مجھے معاشرے میں پروٹوکول کیا دیا ہے، مجھے دنیا میں کیا اس کا اعزاز کیا ہے، لیکن سب کچھ لٹا دینے کے بعد پھر اس کہتے ہیں مالک میں نے سب کچھ جو میرے پاس اثاثے تھے میں نے تو پیش کر دیے، تو بتا تو میری اس قربانی پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر! اے حسین ابن علی تم پر سلام، نادشیان نبی تم پر سلام، ان کی عظمت کو سلام کریں جن کے دم سے آج اسلام پہ بہاری، رونق محراب و منبر آج حسین ابن علی کے خون کے دم سے۔ حضرت اقبال نے کیا خوب خراج پیش کیا، وہ کہتے ہیں آ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ وائے بسم اللہ فکر مانائے ذبح عظیم آئے بسر، سرخ رو عشق غیور از خونے ہوئے شوخی این مصرع از مضمونے ہوں، تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے ہوں چمک ایجاد کر، زندہ حق از قوت شبیریت باطل آ کر داغ حسرت میریت۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کے چہرے پر یہ جو بانٹ پن ہے، عشق غیور کے چہرے پر یہ حسین ابن علی کے خون کی سرخی کا صدقہ ہے۔ تا قیامت قطع استبداد کر، قیامت تک جبر کے رستے روکے ہیں تو وہ حسین ابن علی کے خون نے روکے۔ آج ہمارے پاس کیا دلیل؟ آج دنیا ہمیں کہتی ہے اگر تم نے وقت کے سب سے بڑے یزید بوجھ سے ٹکر دی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، تمہارے لیے ترقی کے امکان ختم ہو جائیں گے، لہذا تم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جو کہتا ہے مان لو، اس کے خون کی ایک کار پہ اپنا سب کچھ پیش کر دو، تمہارے گھر میں آ کے وہ میزائل بٹھائے تم اپنی زبان کو روک لو، اس کے سامنے فریاد تک نہ کرو، وہ بہت بڑا یزید ہے، اور اگر تم نے اس کے خلاف بات کی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا۔ اگر ہم کردار دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف اٹھے واقعی کٹیں گے، اس کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری جو ہے وہ سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تجارت کی منڈی کے اندر ہم اکیلے کھڑے ہو جائیں گے۔ کون سا کردار ہے جو اس کے باوجود ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونے کی سبق دیتا ہے؟ وہ حسین ابن علی کا کردار۔ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا، ورنہ انسان کی عقل کی منطق ایسی باتیں تراشتی ہے کہ نہیں ابھی تمہارے پاس قوت نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں پہلے قوت حاصل کر لو،
اس کے مقابلے میں اتنی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے. پھر تم ظالم کو ظالم کہنا, پھر تم جابر کو جابر کہنا, پھر تم برے کو برا کہنا. ابھی تمہارے کام اتنے نہیں ہے, تمہارے اندر طاقت اتنی نہیں ہے. ہم حضور کے اس فرمان کو کبھی نہیں بھول سکتے. جب جناب ابو طالب کے پاس قریش مکہ آئے, انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو باز کر لو کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں کو, ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتا ہے, اس کو روک لو, جو مانگتا ہے ہماری طرف سے اس کی آفر بھی موجود ہے. انہوں نے بلایا تھا, بھتیجا میرے ناتواں کر دو, کہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں. قریش نے یہ بات مجھے کہی ہے, اب تم اس بات پہ غور کرو. تو حضور نے فرمایا چچا یا عمی لو وضع الشمس فی یمین والقمر علی یساری, اگر وہ چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھتے اور سورج کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھتے اور کائنات کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کرتے, بہت جھوٹے ہیں, میں ان کو جھوٹا کہتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ہمارے دین کو غالب کر لوں یا اس رستے میں اپنی جان پیش کر دوں. بس دو ہی رستے ہیں اہل حق کے, تیسرا رستہ کوئی نہیں. یا تو امر حق کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں, اور یا پھر اپنی جان پیش کر دیں. اور حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں اس وقت موجود ہیں, سب حسین کے خون سے گرمی لے رہے ہیں. اور میں کل دیکھ رہا تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے کہ مہاتما گاندھی نے جب انگریزوں سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس نے جلسہ عام کے اندر یہ بات کہی کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس اتنی پاور اور اتنی قوت ہے, ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, ہم کمزور غلام قوم ہیں. لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے. دنیا کے اوپر اگر جبر کے خلاف ٹکرانے کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ حسین بن علی کا کردار. مقام بیضا تھا, حضرت امام حمام نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں جو جبر کے خلاف کھڑا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. لوگ کہتے عبداللہ ابن زبیر بھی منع کرتے تھے, عبداللہ ابن عمر بھی منع کرتے تھے, جنہیں لوگ کہتے صحابہ روکتے تھے اور وہ محبت سے کہتے تھے, خدا کا واسطہ دے کے کہتے تھے. لیکن آپ سب کو کہتے تھے میرے غم گسارو میرے مہربانوں, نہ روکو مجھ کو جانے دو, مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے, میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے, لوگوں تمہارا دین جاتا ہے, میری غیرت ایمان جاتا ہے. کہا مجھے من نہ روکو. وہ مقام بیضا پر ہمارا مجھے سارے روکتے رہے, میں کسی کے کہنے کو رکا نہیں. جو آنے والی کٹھن منظر ہے میں اس سے ناشنا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ حضور نے خود ہی فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا. عرض کربلا میں حضور نے فرمایا بنو امیہ کا ایک بدبخت لڑکا اس کو قتل کرے گا, اور وہ حضرت علی مرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر یہاں کربلا میں رکے اور یہاں آپ نے نشان لگائے, یہاں ان کے گھوڑے بنیں گے, یہاں ان کے خیمے لگیں گے, یہاں ان کا خون بہے گا, یہاں آگ لگے گی خیموں میں. ایک ایک چیز بتا دی. اب مجھے بتائیے, حضور کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا, حضرت فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا, حضرت علی کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کے گھوڑے یہاں بنیں گے اور شہید ہوگا. یہ دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ بلا ڈال دے, اے اللہ مشکل دور کر دے, بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کیا کرتے, اللہم آت الحسین صبرا واجرا, اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے دے, اجر بھی دے دے. یہ کیوں نہیں کہتے یہ مصیبت ٹل جائے, یہ امتحان ہے. بچے نے محنت کی ہو, بچے نے شب و روز ایک کا رکھا ہو, اور جب امتحان آ جائے تو والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو, وہ یہی دعا کرتے امتحان ہو لیکن یہ کامیاب گزرے. کائنات میں یہ بڑا امتحان تھا کہ حسین بن علی سے لیا جا رہا تھا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ امتحان نہ ہو, کہا مولا امتحان ہو, جتنی سختیاں آنی ہیں آ جائیں, لیکن تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے بیٹے کو صبر دینا, کامیابی اور استقامت عطا کرنا. تو مقام بیضا پہ حضرت سیدنا امام حمام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن میں اس کے باوجود ان راہوں کا مسافر کیوں بناؤں. فرمایا فلکم فی اسوۃ, میں اس لیے یہ تمہارے لیے راہ چھوڑ رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے لیے میری زندگی کے اندر ایک نمونہ مل جائے. تو قیامت تک جبر کے خلاف یہ بات میں اعلان کہتا ہوں, جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں ان کا قائد حسین بن علی ہوتا. تو صاحبو, حسین بن علی کے کردار سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے, ہم اس روشنی کی تلاش کرتے ہیں.
10 محرم الحرام کا دن ایک یوم سیاہ بنا دیا گیا. ایک طرف خون شہیداں، ایک طرف اشکوں کا پانی. وہ کیا سمجھی نہیں دنیا عظیمت حسین کی، تماشا بن گئی ہے شہادت حسین کی. لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہوا ہے، محض آنکھوں سے آنسو بہا دینا اور رو لینا اور سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے، اور دنیا کے سامنے ہمیں جبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے. اور اگر ہم اس سے یہ راہ عمل نہیں دیتے اور صرف آنسو بہا دیتے ہیں تو ہم حضرت امام حمام کی روح کو خراج نہیں پیش کرتے. ان کی روح کو خراج پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے جو ہے وہ خضر راہ بنایا جائے. جن راہوں کے وہ مسافر ہوئے، وہ ذریت کا درس ہے ان کی سعادت سے. مسلمان آزاد ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے. یزید سے ٹکراؤ کیا تھا کہ وہ انسانیت کو اپنا غلام سمجھنے لگا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران ثابت کر کے اسلام کی حدوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بھائی حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر چکے تھے، اور آج حضرت امیر معاویہ کا نالائق بیٹا ہے، یہ قدرت کی بشما سازی ہوتی. بعض لوگ بیٹے کی وجہ سے باپ کو بھی برا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر جو یزیدی فوج کا کماندار ہے، یزیدی فوج کا جو جرنیل ہے عمر بن سعد، وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے. اور سعد بن وقاص وہ بزرگ صحابی کہ غزوہ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام اپنی تلقے سے تیر نکال کر ان کو دیتے تھے. ان کی کمان کے چلے پہ چڑھا کے کہتے علم یا سعد فدا کو امی باندھ، سعد تیر پھینکو محمد کی ماں تیرے اوپر قربان. دیکھیے ساری کائنات حضور سے عرض کرتی ہے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ کے قربان. لیکن حضرت سعد کو حضور کہہ رہے ہیں، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بیٹا کتنا نالائق نہیں، غیر کی حکومت کے لالچ کے اندر، کربلا کے ریگزار کے اندر خاندان نبوت کے مقابلے میں آئے. ہمیشہ حکومتوں کے لالچ حق کہنے سے روک دیتی ہے، انسان کی زبان کو کفر چڑھا دیتی ہے. لیکن اہل حق جو ہوتے ہیں وہ قافلہ یزید سے نکل کر بھی مثال وقت حضرت امام کا ساتھ دیتے ہیں. آج دنیا کے اوپر کربلا ہے. وہ کیا کسی نے کہا اور خوب کہا کہ حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غبار خوف مسلسل ابھی فضا میں ہے. یزید وقت کے مستد نشیں ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم کربلا میں. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اب تو حال یہاں تک پہنچا، نوبت یہاں تک آئی کہ حضور کی آبرو پہ حملے ہونے لگے. پہلے تسلیمہ نسرین دندناتی کر رہی ہے، سلمان رشدی دندناتا کر رہا ہے. دنیا کے اوپر حضور کی حرمت کے ساتھ کھیلنے والے یورپی اور امریکی ممالک کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں. اور آج انہوں نے کلم کلا صحاب کی آزادی کی آڑ کے اندر سلسل توہین آمیز خاکے شاید کرنے شروع کر دی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قیامت آ جانی چاہیے تھی. حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں. حضور کی آبرو پہ ایسے حملوں کی جسارت یقیناً مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور ان کی غیرت ایمان کو دیکھا گیا ہے کہ کس قدر ہے. لیکن ہماری زندگی کا معمول اسی طرح ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آگے قیامت کیا ہوگی؟ اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی جس کی زلفوں کی قسم خدا فرمائے، جس کے مبارک جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے، لا یجلس الذباب علی جسدہ، اتنی مقدس اور متبرک ذات کہ مکھی کو بھی ہمت نہ ہو کہ ان کے مبارک نورانی جسم کے اوپر بیٹھے، جن کا سایہ بھی نشانی تو بڑی دور کی بات ہے. فراز عرش پہ جن کے قدموں کی چاپ سنائی دی گئی، جو اللہ کا محبوب
اور اللہ تعالیٰ کا مطلوب ٹھہرا، جس کی خالق کائنات نے ہر شے بنائی، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی محبتوں کے اندر نہال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر جو اہل اسلام کی حالت ہے اور حضور کی ذات کے حوالے سے ہماری غیرت کو جو للکارا گیا ہے، اگر ہم اب بھی نہیں اٹھیں گے تو وہ کیا کہا تھا کہنے والے نے، اٹھو کہ حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ پوری دنیا کے اوپر مصطفیٰ کریم کی امت کا ناطقہ بند ہے۔ 56-57 اسلامی ملک، یہ دکھ رہا ہے جو میں روز کہتا ہوں، کبھی اس گلی میں کہتا ہوں، کبھی اس بازار میں کہتا ہوں، کبھی مسجد میں کہہ رہا ہوتا ہوں، کبھی کسی شادی حال میں کہہ رہا ہوتا ہوں۔ یہ دل کی آگ ہے، باتیں شاید اقتدار کے ساتھ آپ کو مل رہی ہیں، لیکن سینہ جل رہا ہے ان باتوں سے۔ 56-57 اسلامی ملک اور دنیا کے اوپر ہماری جو رسوائی، جو ذلت، جو پستی اور جو ذمہ حالی، کبھی ایسا دور نہیں آیا تھا تاریخ میں، کبھی ایسا دور مسلمانوں پہ نہیں دیکھا۔ اسی کشتی کو ہے خوف طلاقن صد ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم تو اٹھنے والی موجوں کو روک لیتے تھے، طوفانوں کے رخ موڑ دیتے تھے، اور آج ہم لہروں کے تھپیڑے پہ ہم لہروں کو بھی نہیں روک سکتے۔ اور ہماری یہ ذلت، ہماری یہ پستی، ہماری یہ ذبوحالی اور حضور علیہ السلام کی آبرو پہ حملے ہو رہے ہیں، خاکے تراشے جا رہے ہیں۔ وہ تو پاک ہے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، چاند کی روشنی کو اس کا تھوک گندا نہیں کر سکتا، وہ تو منور ہے، وہ تو اللہ کے اوپر روشنیاں بانٹتا ہے۔ فاران کا وہ نور، مدینے کا وہ چاند، کائنات کی وہ روشنی، اس کی نوری کرنوں کو کوئی میلا نہیں کر سکتا۔ جو مرضی دنیا کرتی پھرے، اگر اس کی توہین کرنے کے لیے ابو لہب میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے ہنالک صائد اليوم الہذا جماعتنا تبا لک محمد، تو پھر مالک کی غیرت جوش میں آتی ہے اور تبت یدا ابی لہب وتب تازیانہ ایسا برستا ہے کہ قیامت تک ابو لہب پہ جو ہے وہ لعنتیں برستی ہیں، مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نغمے برستے ہیں۔ اس کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا، اس کی رفتوں کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ کرم کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا۔ ہمارا امتحان ہے، ہماری غیرت کو چیلنج ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے بدتر سے بدترین حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کی پرکھ کا موقع ہے۔ حضرت امام حمام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ 10 محرم ہمارے لیے ایک نئی زندگی اور ایک نئی تازگی اور ایک نئی روح لے کے آتی ہے۔ ہمیں سبق سکھا دیا بھولا ہوا، اور ہمیں اپنی وسائل کی کامیابی کے باوجود جبر کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے حضرت امام علی مقام کی شہادت و 10 محرم کا یہ یوم صحیح۔ تو آئیے آج نگر سے آپ یہاں پہنچے ہیں، ہزاروں کا یہ اجتماع حضرت امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں کا سرمایہ اپنے سینے میں لیے کشا کہاں سے یہاں تک پہنچا ہے۔ میں آج کی اس بابرکت محفل کے اندر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قیام کا درس دیا، جو باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیا، اور اس سبق میں یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا میری اس وقت طاقت کتنی ہے، نہیں، دنیا کے سامنے تا قیامت قطع استبداد کر موجے خونے چمن ایجاد کر ایک ایسا چمن آباد کیا کہ قیامت تک ساری جبر کی قوتیں حضرت امام حمام کے خون سے روشنی اور طاقت اور قوت اور توانائی لے کے جاری رہے گی۔ آج ہم بھی وہ روشنی مانگیں حضرت امام حمام کے خون سے، اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا یزید اس وقت بش کی صورت میں ہے، اور ہمارے حکمران بھی اس کے نمائندے، اس کے ایجنٹ ہیں۔ حضور کی حرمت پہ حملہ ہو اور یہ ابھی تک سفارتی تعلقات نہ توڑیں، یہ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ان کتوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہمیں کہتے ہیں ہماری معیشت ختم ہو جائے گی، ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، مصطفیٰ کی عصمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ توڑ لو سب سے تعلق، سب سے رشتے توڑ لو، سب سے ناطے توڑ لو، اور آؤ گنبد خضرا کے مکین سے رشتہ جوڑ لو۔ تم کہتے ہیں ان سے تعلق توڑا تو ہمارے پیٹ جاتے ہیں، ہماری معیشت غرق ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تعلق نہ توڑا تمہارے ایمان کا کچھ نہیں بچتا۔ توڑو تعلق اور گنبد خضرا کے مکین سے تعلق جوڑ لو۔ جو حضور سے جڑ گیا اللہ اس کو اکیلا نہیں رہنے دیتا، وہ 313 ہو
جبر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں. آج ہم معیشت کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. ہمارے یہ حکمران بے غیرت ہے. کہو بے غیرت ہے. جو جلوارے سے تعلق نہیں توڑتا بے غیرت ہے. یہ بے حیا ہے. اگر ایجنسیوں کے لوگ یہاں موجود ہیں نوٹ کر لیں اور حکومت تک اس پیغام کو پہنچائیں. یہ بے غیرت ہے. بے غیرت ہے. بے غیرت ہے. مصطفیٰ کے لیے ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری پگڑیوں کی عزت مصطفیٰ کے دم سے ہے. اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بگڑتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا. ہم پھاکے کاٹ لیں گے. ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے، ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے. بدر کی کہانیاں گواہ ہیں. جب صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور کی خدمت میں لے گئے اور کہا حضور یہ دیکھو پتھر بندے ہیں، خندقیں نہیں کھودی جاری، یہ ہمارا پیٹ دیکھ لو. آقا کریم نے اپنے پیٹ سے پردہ اٹھا دیا. لوگوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. ہم بھوک سہنا چاہتے ہیں، بھوک سہنا جانتے ہیں. ہمیں کیوں روٹیوں کے لالچ دیتے ہو؟ اونچی بولو. پاسوا پاسوا قبول ہے، بات بھی قبول ہے. امریکہ کا جو یار ہے، بھارت کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، ہم عظمت رسول کے دونوں ہاتھ اٹھا کے ہم عظمت رسول کے جوان یہ لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوان یہ لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے. نبی کے ہر دشمن سے ٹکرائیں گے. ہمیں معیشت کی بات کرتے ہو، روٹی کے ٹکڑوں کا لالچ دیتے ہو اور روٹی کے ٹکڑوں کے عوض مصطفیٰ کی آبرو سے سودے کی بات کرتے ہو. نہیں چاہیے ہمیں ٹکڑے، نہیں چاہیے روٹیاں، نہیں چاہیے ہمیں تاکور کی سڑکیں، نہیں چاہیے ہمیں دولت کی ریل ٹرین. ہم کچی سڑکوں پہ چل لیں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پانی پی کے گزارا کر لیں گے. ہم نے شاد ابی طالب میں بھی پتے کھائے ہیں، ہم نے بدر کے اندر بھی پھاکے کاٹے ہیں. ہم اسی کھجور سے روزہ رکھتے تھے، اسی سے افطار کر لیتے تھے. ہم ٹکڑوں کے لیے نبی کی آبرو کا سودا نہیں کرتے. معیشت کا ہونا روتے ہو، بے غیر تو تمہیں شرم نہیں آتی. تم معیشت کے لیے بیٹھے ہو یا محمد عربی کی آبرو کا سوال ہے؟ تمہیں معیشت ٹھہرنے نہیں دیتی یا مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس قربان ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان ہے. ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے. کہ قیمتی ہے بتاؤ؟ فاطمہ کے بیٹے سے تمہارا خون قیمتی ہے؟ تمہارے بیٹے علی اصغر علی اکبر سے قیمتی ہے؟ تمہاری بیویاں ام رباب اور شہر بانوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں؟ تو کس کی بات کرتے ہو؟ کس معیشت کی بات کرتے ہو؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے. ہمارا سرسا صرف عشق رسول ہے. بس وہ ہماری دولت ہے، وہ ہماری ثروت ہے، وہی ہمارا وقار ہے. یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بے غیرت بنانا چاہتا ہے، بے غیرت بنانا چاہتا ہے. ہمیں کہتا ہے سڑکوں پہ دوڑے لگاؤ، دوڑے لگاؤ سڑکوں پہ، مرد و زن اکٹھے دوڑو. ہماری حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے، 20,000 ملازم اس پہ اہتمام کر رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ دوڑ لگانی ہے مرد و زن کے اکٹھے. شرم آنی چاہیے. ہماری تہذیب مکتب سے نہیں پھوٹتی، گنبد خضرا کی ہواؤں سے پھوٹتی ہے.
خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ کون کرے گا رہنمائی؟ شہزادی مصطفی، کون کرے گا رہنمائی؟ شہزادی مصطفی، کون کرے گا رہنمائی؟ شہزادی مصطفی۔ حضرات، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میری مائیں بھی موجود ہیں، میری بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ اس اجتماع سے عزم کر کے جائیں، آج کے بعد ان کا چہرہ غیر مرد نہیں دیکھے گا۔ امریکہ کی رضا کے لیے ایسے حکمران جو شب و روز اس کی پالیسیاں اور اس کے کلچر کو یہاں فروغ دینا چاہتے ہیں، ہم اس کلچر کا بائیکاٹ کریں گے۔ حسین ابن علی کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا وعدہ دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی داڑھی نہ مڑوائے۔ وعدہ کرتے ہیں؟ اونچی کہو انشاءاللہ۔ کلیجہ پھٹ جائے شیطان کا، ہماری داڑیاں چھیننا چاہتا ہے، عورتوں مردوں کو ایک انداز میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وعدہ کریں آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت کا احیاء کریں گے، مذہبی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک۔ میں یہ اس وقت بھی پڑھتا تھا جب میرے سامنے دو آدمی بیٹھے ہوئے کرتے تھے، میرے ساتھی کو وہ لفظ یاد ہے، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب ریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمول ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ اس وطن عزیز کی گلیوں میں تکبیر و رسالت کے نعرے گونجیں گے۔ حسین زندہ ہے، یہ حسین کی زندگی کی دلیل ہے۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، نہ شمر رہا نہ ابن زیاد رہا، حسین زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، علی اصغر زندہ ہے۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، یہ بش بھی مٹ جائے گا، قومی بریل بھی مٹ جائے گا، ہمارے بغیر حکمران بھی مٹ جائیں گے، اسلام کو بچانے والے مٹ جائیں گے۔ اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام کے ماننے والے زندہ ہیں۔ صاحبو، یہ سینے میں امنگ اور یہ آرزو لے کر اب اس کو صرف سینے میں دبا کے نہیں رکھنا، اس آگ کو لگا دو پورے جہان میں، اس آگ کو اللہ کو روشن کر دو۔ آج حسین ابن علی کے نام پہ جمع ہونے والوں اس شہادت کا سبق لے کے جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں آج کی میری تقریر بڑی غیر مرتب ہے، لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، میرے لفظوں کی آج جوڑ میل نہیں مل رہا، کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیا، آیت کیا پڑھی، مفہوم کیا بیان کر رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں شاید تقریر کے فن پہ دیکھیں تو آج کی تقریر کے فن پہ نہیں کر سکتی پوری، لیکن یہ آگ ہے میرے سینے کی، جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، جو باتیں کہہ رہا ہوں خون جگر میں ڈوب کے آ رہی ہیں، میں جو آگ اپنے اندر لگی ہے اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حضور کی آبرو پہ حملہ کرنے والا ابو لہب قیامت تک کے لیے داخل دشنام ہو گیا، آج اس کی قبر پہ بھی لعنتیں برستی ہیں، ڈنمارک کے ان اوباشوں اور ہنڈوں کی قبروں پہ بھی لعنتیں اور آگ برسے گی جنہوں نے میرے محبوب کی عظمت پہ حملہ کیا ہے۔ مصطفیٰ کی عظمت کا چاند طلوع ہوتا رہے گا، روشن رہے گا،
ताबा रहेगा, रात चमकता रहेगा, फरोता रहेगा, रोशनियां बांटता रहेगा, उजाले देता रहेगा, जुल्मतें दूर करता रहेगा। हिरा से फूटने वाले उस नूर की रोशनी कभी कम नहीं होगी। हरा के जबल से वो निकलने वाला नूर ताबानी से ताबानी हासिल करता चला जाएगा। वारफान अल्लाह का जिक्र रख के साए जिसके सर पे हो, उससे वो साए कौन खींच सकता है? जिधर जिक्र खुदा बुलंद करे क्या जमिया उसको बंद करे। इस तरह जिक्र दा हाफिज आप खुदा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आबद बीमार यजीद के दरबार में खड़े हैं। यजीद के नकारे बज रहे हैं, फतह की तूतियां बज रही हैं। यजीद ने भी कहा देख अगर तेरा बाप इतनी आकड़ में रखता तो ये हाल इसका ना होता। देख मेरी फतह के नकारे बज रहे हैं। फतह के नकारे बज रहे थे, मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज गूंजने लगी। यजीद था लेकिन मस्जिद से निजाम के एहतराम में नकारे बंद कर दिए गए। कहा वो तेरी हुकूमत के नकारे थे, ये मेरे नाने की हुकूमत के नकारे। कितने यजीद आए और चले गए, लेकिन नबी की अज़मत के नकारे कभी भी नहीं बंद होंगे। जिसको वो रिफतें दे उसको कौन पीछा करने वाला है? अल्लाह ताला जल्ला शानहू आपका आना कबूल फरमाए। और जो वादे को अज़म दिल में आप रखते हैं, मैं सब कुछ कह नहीं सका जो कहना चाह रहा, लेकिन मेरे सीने की आग आप तक पहुंच गई होगी। मुझे यकीन है पहुंच गई होगी। मेरा सीना तड़प रहा, मेरे सीने में आग लगी हुई है और मैं चाहता हूँ ये एक एक के सीने में लग जाए और फिर उसके सीने में लगी रहे, आगे भी लग जाए, एक जहान जल जाए। इस आग को फैला दो, इस रोशनी को आम कर दो, हिरा के नूर को आगे पहुंचाओ, हुसैन के खून की हरारत को बांट दो और दुनिया वालों को बता दो कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं। हम कमजोर सही, हम नकम्मे सही, हमारे अंदर कितनी अमली कोताहियां सही, लेकिन हम बेगैरत नहीं कि मुस्तफा की अज़मत का सौदा चंद टुकड़ों पे कर लें। हम अपनी माइशत की फिक्र में लगे रहे। ऐसे हुक्मरानों से, ऐसे मुमालिक से, जिन मुमालिक में भी तौहीन आमेज़ खाके शाया हुए हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं, हुकूमत भी इस बात का ऐलान करे कि उनसे अपने सफारती ताल्लुकात तोड़ लिए जाएंगे, उनके सख्तियान को तबादुल कर दिया जाएगा। हम मोहब्बत रसूल और उम्मत रसूल के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं।